بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہیں۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ حضرت حکیم الامت بیان کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک، سمجھ اور غصہ پیدا کر دے گا، معذوبین حق پر اس کو بھی غصہ آئے گا، اور یا مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے دوزخ کو غصہ آ رہا ہے۔ جب وہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہوگا کہ جیسے جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کو جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا، اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑیں گی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پیچ و تاب کھائیں گے اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جن کو وہ سن لے گا، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما کر دوزخ کی 2 آنکھیں ثابت فرمائیں۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایت میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے مال جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کیا، اس سے وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو بکری کے بچے کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے، بتا تو نے اس کے شکریے میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہٰذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا جائے گا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ حدیث نقل کی ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے۔